یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے قصیدے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ابتدائی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. جو ذوق کا قصیدہ ہے در مدح بہادر شاہ ظفر، تو یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. سردی ہنا پہنچے ہیں عاشق کے جگر تک، معشوق کا گر ہاتھ میں ہے دست ہنائی. تشریح: سردی کا عالم یہ ہے کہ عاشق اگر اپنے معشوق کے مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کی مہندی کی سردی کا اثر اس کے جگر تک پہنچ سکتا ہے. عالم یہ ہوا ہے ہوا کا ہے کہ تاثیر ہوا سے ہے، گردوں پہ ہے خورشید کا بھی دیدہ ہوائی. تشریح: ہوا کا عالم یہ ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پر سورج بھی ہوائی معلوم ہوتا ہے. کیا صرف ہوا ہے ترویج سے عالم ہے، مدرسہ میں بھی سبق صرف ہوائی. ہوا کے اثر سے مدرس بھی اس قدر لطف اندوز ہوا ہے کہ وہ مدرسے میں بھی ہوا ہی کے متعلق سبق پڑھانے لگا. خالی نہیں میں سے روشن دانہ انگور، زاہد کا بھی ہر دانہ تسبیح آئی. تشریح: انگور کا دانہ تو بدنام ہے کہ اس سے شراب بنتی ہے، لیکن وہ زاہد یعنی شراب سے پرہیز کرنے والا جو تسبیح کے لیے ہوئے پھرتا ہے، تسبیح لیے پھرتا ہے، اس کی تسبیح کا ہر دانہ کیا اچھی چیز ہے، وہ تو محض ریاکاری ہے. اگر انگور کا دانہ ہی بدنام کیوں ہو. بہت ہی اعلیٰ پائے کا قصیدہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں لکھا ہے ذوق نے. اور آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں، آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ کن باتوں کے متعلق ابتدائی قصیدے کی، حالانکہ طویل قصیدہ ہے. جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کی بغل میں، گویا کہ ہے مینائی مہکار کا ربائی. تشریح: عاشق کے سینے میں جو آئینہ جیسا دل ہے گویا ایک سرائی ہے جس میں ایسی شراب ہے جو اپنے اندر میگنیٹسی کشش رکھتی، میگنیٹک. ایسی شراب ہے عاشق کے سینے میں جیسا دل ہے گویا ایک سرائی ہے جس میں شراب جو اپنے اندر کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے، کھینچتی ہے. کرتی ہے صبا آ کے کبھی مشک فشانی، کرتی ہے نسیم آ کے کبھی لکھ لکھا سائی. صبا یعنی صبح کی، مشرق سے چلی صبح کی ہوا. نسیم پچھلی رات کی نرم و معطر صبح کی ہوا، اس کو بھی کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا. اور لکھ لکھا چند خوشبودار چیزوں کا مجموعہ جو تقویت دماغ کے لیے مریضوں کو سنگاتے ہیں. تو اس کی تشریح: کبھی صبح کی ہوا کے خوشبو پھیلاتی ہے اور کبھی نسیم سحر ایسی مہک لیے آتی ہے جو دل و دماغ کو تر و تازہ بنا دیتی ہے. تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مخمل خوش رنگ بچھائی. تشریح: جہاں بنجر زمین پر کانٹے بچھے ہوئے تھے وہاں سبز گھاس یوں اگ آئی ہے، گویا خوش رنگ مخملی فرش بچھا دیا گیا. تعریفوں کی طرف آ رہے ہیں، مغل دربار کی طرف یا بادشاہ کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ کانٹے تھے وہاں سبز گھاس اگائی ہے اور مخملی فرش جیسا بچھایا دیا گیا ہے. آرائش گلشن کے لیے جامع رنگین، زیبائش گنچہ کے لیے تنگ کبائی. تشریح: گلشن میں رنگ رنگ کے پھول ایسے سج رہے ہیں گویا گلشن کو رنگین جامہ پہنایا گیا ہو، اور گنچوں کی پتیاں آپس میں ایسی ملی ہوئی ہیں گویا ان کو تنگ چادر پہنا دی گئی ہو. تو گلشن کی تعریف بھی کی ہے اور اشارہ ہے دراصل بہادر شاہ ظفر کی طرف کہ پھول ہر طرف سج رہے ہیں، آرائی زیبائش ہے. تو یہ حصہ ہم آج پڑھیں گے، یہاں پہ اختتام کریں گے. انٹرنیٹ چونکہ سپیڈ بہت کم ہے، بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، تو اس میں یہاں تک ہی ہم کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی حصہ پڑھیں گے اس کا. شکریہ.